مضمون: میرا یادگار اور دلچسپ سفر۔ ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے۔ کاغان اور ناران پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں واقع ہیں اور اپنی بے پناہ قدرتی خوبصورتی، سرسبز وادیوں، بلند پہاڑوں اور جھیلوں کے لیے مشہور ہیں۔ یہ علاقے شمالی علاقہ جات کی مشہور ترین سیاحتی مقامات میں شامل ہیں اور ہر سال ہزاروں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ خاص طور پر قدرتی حسن، شفاف پانی کی جھیلیں اور برف پوش پہاڑ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے خاندان فیملی نے بھی وہاں کے حسین مناظر دیکھنے کے لیے گرمیوں کی تعطیلات میں سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیا۔ وہاں کی سردی کے پیش نظر سوٹ کیس میں گرم کپڑے، ضرورت کی اشیاء، کھانے پینے کی خشک چیزیں رکھ لیں۔ ہم سب بہن بھائیوں کی خوشی دیدنی تھی اور میں بھی بہت خوش تھی۔ 7 جولائی کو ہم سب بذریعہ ہوائی جہاز کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ہوٹل میں ایک دن قیام کے بعد ہم سب کاغان ویلی جانے کے لیے گاڑی سے روانہ ہوئے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ راستے میں حسین قدرتی مناظر کو دیکھتے ہوئے اور کیمرے میں قید کرتے ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ یہاں کافی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ کاغان وادی دریائے کنہار کے کنارے پر پھیلی ہوئی ہے اور تقریباً 160 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ وادی اپنے حسین مناظر، دریاؤں، جھرنوں اور جنگلات کی وجہ سے مشہور ہے۔ بیسیاں وادی کا ابتدائی قصبہ ہے جہاں سیاحوں کی بڑی تعداد اور رات گزارتی ہے۔ یہ بیسیاں کا موسم ہمیشہ خوشگوار رہتا ہے اور یہ جگہ ناران جانے کے لیے پہلا بڑا اسٹاپ ہوتا ہے۔ شگران کاغان وادی کا یہ مشہور سیاحتی مقام اپنے ہرے بھرے میدانوں اور دیودار کے درختوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں سے آپ اکڑا پیک پر ہائیکنگ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم سب ناران جانے کے لیے نکلے۔ ناران کاغان سے تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ ناران کا موسم گرمیوں میں بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہاں کے سرسبز و شاداب مناظر دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہاں کی ہوائیں انسان کو تازگی کا احساس دلاتی ہیں۔ پھر ہم سب جھیل سیف الملوک کے لیے نکلے۔ سیف الملوک جھیل ناران سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جھیل پاکستان کے خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا پانی شفاف اور سبز ہے اور جھیل کے ارد گرد برف پوش پہاڑوں کا منظر جادوئی ہوتا ہے۔ جھیل کے پانی میں برف پوش پہاڑوں کا عکس دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے سفید پریاں سفید لباس میں تیر رہی ہیں۔ ہم سب نے بوٹ میں بیٹھ کر جھیل کا ایک چکر لگایا۔ یہ بہت دل فریب اور خوبصورت مناظر تھے۔ کیمرے سے کئی تصاویر بنا کے ہم نے واپسی پہ مشہور ریسٹورنٹ سے چپٹی کباب اور کھانا کھایا۔ پھر ہم پہاڑوں کی بلند سردی خطرناک سفر تھا۔ یہاں کی تصاویر بنا کے ہم سب ہوٹل واپس آ گئے۔ لولو سر جھیل، یہ جھیل ناران سے تقریباً 48 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دریائے کنہار کے منبع ہے۔ یہ جھیل اپنے پرسکون ماحول اور ارد گرد کے حسین مناظر کے لیے مشہور ہے۔ سفر کے دوران مختلف جگہوں پہ رکے۔ یہاں کی مشہور ٹراؤٹ مچھلی کھائی، پھر پیادہ لیک، پی چناسی، لولو سر لیک، بالا کوٹ کی وائی، تمام جگہوں کی سیر کرتے ہوئے واپس شگران کے ہوٹل آ گئے۔ کھانا کھا کے آرام کیا۔ بابو سر ٹاپ ناران سے تقریباً 70 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور یہ ناران وادی کا آخری مقام ہے۔ بابو سر ٹاپ پہ پہنچ کے ایک وسیع منظر نظر آتا ہے جہاں سے گلگت بلتستان تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مقام اپنی بلندی اور ٹھنڈے موسم کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہاں سردی سے ہمارے دانت بج رہے تھے۔ تیز اور یخ بستہ ہوا میں سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہاں سب نے گرم چائے کے ساتھ پکوڑے کھائے۔ راستے میں اونچے پہاڑوں سے گرتی آبشاروں کے پانی کا شور بہت دل فریب مناظر تھے۔ پانی ٹھنڈا اور یخ بستہ تھا۔ آخر میں ایوبی اور نسیہ گلی بھی گئے، بندروں کی شرارتیں دیکھی، ان کو بھٹے کھلائے۔ اس کے بعد چیئر لفٹ میں بیٹھ کر بلندی پہ جانے سے ڈر تو لگا لیکن بہت مزہ آیا۔ واپسی میں مارکیٹ سے رشتہ داروں کے لیے کچھ تحائف اور گرم کپڑے خریدے۔ اگلے دن راوٹ ڈیم دیکھنے گئے اور کشتی کی سیر بھی کی، وہاں چڑیا گھر کی سیر کی، پھر اسلام آباد واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اسلام آباد میں تاریخ میوزیم دیکھا، فیصل مسجد میں نماز ادا کی، وہاں کے شاپنگ مال سے کچھ اور تحائف لیے، پھر بذریعہ ریل 24 گھنٹے کے بعد ہم کراچی پہنچ گئے۔ یہ میری زندگی کا یادگار اور دلچسپ سفر تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔